اور میرا لباس بھی جنت سے تھا، اور میں اس انداز میں محفوظ تھا کہ اللہ نے میرے لیے خود خطاب فرمایا تھا بغیر ملائکہ کے واسطہ کے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو میرے لیے سب سے اچھا وہ تھا۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کا معراج جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہوا، جب آپ کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا، تو اسی زمانے میں جب آپ پکارتے رہے اللہ کے آگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اسی زمانے میں معراج کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے حضور پاک کا سفر ہے۔ معراج کا معنی تو رؤیت ہی ہوتی ہے، جیسے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم نماز پڑھو ایسی حالت میں جو ہے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور آدمی خدا کو تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے۔ تو علماء نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معراج جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہے کہ آپ روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا معراج جو ہے وہ کنویں میں ہے کہ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، اور اس وقت چھوٹی سی آپ کی عمر تھی اور کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو کنارے پہ کھڑے ہو گئے جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ بھئی تم کتنی دیر میں آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہو؟ اس نے کہا آپ یہی اندازہ کر لیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو وہ کنویں کے کنارے سے پانی پہ نہیں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میں یوسف کو اٹھا لو، اس کو تکلیف کوئی نہ پہنچے۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں نا، حالانکہ وہ جنگل کا کنواں تھا، کوئی آبادی کا کنواں نہیں تھا، لیکن پھر فوراً ایک قافلہ بھی آ گیا، قافلے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آئے تو اس نے کہا کہ اچھا، جب اس نے ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پکڑ لو اس کو، بس تمہارے نکلنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے اس کو۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، آؤ دیکھو کیسا حسین ترین اللہ نے غلام دنیا میں لڑکا پیدا کیا ہے۔ تو آپ کا معراج جو تھا وہ اسی میں تھا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج جو ہے وہ طور سینہ پہ تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معراج جو ہے جب یہود نے آپ کو گھیر لیا تھا اور آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور باہر پورے یہود آپ کے قتل کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، میرا اس وقت اللہ کے لیے مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو وہ ایک معراج تھا کہ اللہ پاک نے فوراً آپ کی شکل کسی اور پہ ڈال دی، اس کو نکال دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ تو یہ بھی ایک معراج تھا۔ تو تمام انبیاء کو بہرحال معراج جو ہے وہ زمین پہ ہوئے ہیں، لیکن آسمان پر اور عرش کے قریب تک کا جو معراج ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی کا معراج نہیں ہے۔ اور معراج کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں علماء نے 3 توجیحات لکھی ہیں۔ ایک تو معراج کا لفظ عروج سے ہے، کسی اوپر کی اونچی جگہ پہ جانا، اور ایک معراج کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، ایک روایت میں ہے حدیث میں کہ حضور نے فرمایا اورج بی، یعنی مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، تو اس وجہ سے بھی اس قصے کو معراج کہہ دیا گیا کہ حضور نے فرمایا تھا لفظ اورج بی، تو اس لیے یہ معراج ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تیسری وجہ بھی لکھی ہے کہ معراج اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنت کی ایک سیڑھی کا نام تھا کہ اس پر حضور کھڑے ہوئے اور بس آسمانوں تک چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کیسے کیسے لفٹیں آ گئی ہیں، ایکسیلیٹر آ گئے ہیں، یہ تو انسانوں کے بنے ہوئے ہیں۔ تو خالق انسان جو ہے اس کا جو سیڑھی ہوگی وہ کیسی ہوگی، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ معراج جو ہے یہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اب جیسے اس میں ایک اختلاف تھا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بیت ام ہانی سے ہوا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ حتیم سے ہوا ہے، اور حتیم کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، مجھے آگے جبرائیل اور میکائیل نے جگایا۔ یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس وقت، ہمیں پہلے چاہتے تو جگا دیتے، لیکن یہ دیکھنا تھا کہ اب معراج پہ جا رہے ہیں، کہیں بد عقیدہ لوگ آپ کو خدا ہی نہ بنا لیں کہ جو سوتا ہو وہ خدا نہیں ہوتا،
وہ انسان ہی ہوتا ہے. تو حضور تو سو رہے تھے، اس لیے آگے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا ہے. اسی طریقے سے جب براق لایا گیا، ورنہ اللہ چاہتے بغیر کسی چیز کے چشمے زدن میں کنڈ کے ساتھ آپ کو سارا معراج ہو جاتا، لیکن وہ بھی آپ کی ابدیت اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل تھی کہ اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو اس کے پاس سواری کی کیا ضرورت تھی؟ سواری کی ضرورت تو انسان کو ہوتی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر حتیم پر جانے سے قبل آپ کا سینہ مبارک بھی کھولا گیا حتیم میں. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جاء جبرائیل بتسطم من ذہب، سونے کا ایک تھال وہ لے کے آئے تھے جنت سے، ملیت علما و حکمتن. کیا دیکھیں کیا ہے؟ روکیا تھا چالو ہو گیا جی روکیا تھا چالو ہو گیا دوبارہ ہاں بند ہو گیا وہ چل پی دوبارہ چالو ہو گیا. اچھا، حتیم میں آپ کو لٹا کے آپ کا سینہ مبارک باقاعدہ شق صدر ہے، یہ شرح صدر نہیں ہے، حقیقتاً سینہ کھولا گیا. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی اس سلائی کے داغ جو تھے وہ بھی سینے پر موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کے حکم سے. اور یہ کیوں کھولا گیا کہ آپ نے آگے جو سفر کرنے تھے نا جی، اس میں کئی قرات تھے، قرۂ زمہریر تھا، کئی قرے، ان سب سے گزرنا تھا. تو اس کے لیے استعداد پیدا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کو دیکھ کے پھر آپ کی مدح میں کہا گیا کہ فاق النبیین فی خلق و خلق ولا یدالوہ فی العلم. اور کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب جنت سے سارے علم منگوا کے آپ کا سینہ بھر دیا گیا اور اسی وقت وہ ٹھیک بھی ہو گیا. اور یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ بھی لکھا علماء نے کہ جبریل علیہ السلام جو لائے تو حدیث میں باقاعدہ لفظ ہے تستن من ذہب، سونے کا وہ تھال تھا. تو نے کہا کہ سونے کا استعمال تو حرام ہے، سونے کا استعمال کیسے کیا گیا حضور کے لیے؟ تو علماء نے جواب لکھا کہ وہ تو دنیا والوں کے لیے حرام ہے، جنت کا سونا تو حرام نہیں ہے. وہاں تو سارے جنتی سونا پہنیں گے، وہاں تو سارے جنتی جو ہے وہ چاندی بھی پہنیں گے، وہ سندس استقبال. یہاں تو ریشم بھی حرام ہے، وہاں سارے استعمال کریں گے کیونکہ وہاں کے احکام الگ ہیں اور یہاں کے احکام الگ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ تھال بھی وہاں سے آیا اور ساری چیزیں وہاں سے آئیں، لیکن پانی آپ نے زمزم کا بھرا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے افضل من ماء الجنہ من ماء الکوثر، جنت کے پانی سے اور حوض کوثر سے بھی افضل ہے. کیونکہ اگر وہ پانی افضل ہوتا تو جبریل علیہ السلام کو تھک تو رہ جاتے، باقی چیزیں لے آئے تھے تو پانی بھی لے آتے، لیکن نہ لے آنا جو ہے یہ دلیل ہے کہ افضل ہے زمزم. زمزم جو ہے وہ کسی اور پانی کا کوئی مقابلہ اس سے نہیں کر سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں جدہ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، وہ ہارٹ کے سرجن تھے، تو انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں، کیونکہ اگر میں کسی کو بتاتا تو میرے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، کیونکہ پانی وغیرہ ہر چیز سارے آلات باہر سے آتے ہیں اور پیک آتے ہیں. وہ جب آپریشن کا وقت ہو تو اسی وقت ہی کھولے جاتے ہیں، اور کوئی پانی استعمال کرنا قانونی طور پہ میڈیکل لاز میں جرم ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے 3 آپریشن کیے ہیں زمزم کے پانی سے، تو میں پانی الگ رکھ دیتا تھا، زمزم کے پانی سے دل دھو دیتا تھا. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میری زندگی کے سب سے اچھے آپریشن وہی 3 ثابت ہوئے جن کو میں نے زمزم کے پانی استعمال کیا تھا. لیکن پھر میں ڈر گیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر میرے خلاف ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین پر زمزم دے دیا ہے. اور بعض علماء نے اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جنت کا جو پانی ہے وہ تو کن سے پیدا ہوا نا، اللہ نے حکم دیا ہو جا ہو گیا. جنت کی تمام چیزیں جیسے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، خدام ہیں، سارے جنت کے اپنی محلات ہیں، سارے کن سے پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک پانی ہے جو کن سے پیدا نہیں ہوا. یہاں جبریل نے پر بھی مارا ہے اور حضرت اسماعیل نے پاؤں بھی مارے ہیں. تو ایک پیغمبر کے پاؤں لگے اور حضرت جبریل کا پر لگا ہے، پھر جا کر یہ پانی نکلا ہے. اس کے لیے اس کے افضل ہونے کی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمام چیزوں سے افضل. اور جس چیز کو کسی پیغمبر کا ہاتھ لگ جائے نا جی اس کی شان ہی اور ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا خود قرآن میں ہے کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، کتا بیٹھا تھا اصحاب کہف کا، وہ بھی جنت میں جائے گا. صحبت جو ہو گئی تو صحبت کی وجہ سے
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اجل، اور حضرت ابراہیم جو فرشتوں کے لیے جا اب اجل حنیز، ایک بچڑا بھون کے لے آئے تو انہوں نے تو نہیں کھایا، تو آپ ڈرے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم تو فرشتے ہیں، انا رسول ربک، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو کھانا کھانے سے پاک ہیں۔ تو وہ جو بچڑا ذبح کیا گیا تھا اس کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے اس کو بھی جنت میں رکھیں گے۔ اسی طرح وہ کبش اسماعیل جو ہے، جو جنت سے لایا گیا تھا، وہ فدیناہ بذبح عظیم، اس کو بھی اللہ جنت میں رکھیں گے۔ اسی طرح سے علماء نے کہا کہ ہدہد جو ہے اس کو بھی اللہ جنت میں رکھیں گے، کیونکہ حضرت سلمان نے جو فرمایا کہ انی لا اری الہدہد، ہدہد نظر نہیں آ رہا، لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ، یا تو میں اس کو اتنا سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی عذر کامل عذر لے کر آئے پھر میں معاف کر دوں گا۔ تو فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تو ہدہد آیا، اس کے بھی تو خیر خواہ تھے نا پرندے، انہوں نے بتا دیا کہ آج سلمان بڑے ناراض ہیں، اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے راضی کرنا بھی آتا ہے۔ جب قریب کیا تو کہنے لگا احط بما لم تحط به، میں وہ دیکھ کے آیا ہوں جو تم نے نہیں دیکھا۔ تو جب اس نے توحید کا پرچار کیا کہ پیغمبر ہونے کے بعد بھی تم عالم الغیب نہیں ہو، میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے اللہ اس کو صلہ دیں گے کہ تم نے میری توحید کا اقرار پیغمبر کے سامنے کیا ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ پاک جنت میں رکھیں گے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ قرآن میں جیسے نملہ کا ذکر ہے، قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اس چیونٹی نے خطاب کیا کہ بھئی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، جس کا معنی ہے کہ اس نے بھی توحید کا پرچار کیا کہ عالم الغیب نہیں ہوتے فرشتے، نہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں، اگر ان کو پتہ لگے تو آپ کیوں ماریں گے؟ وہ ہے کہ اس نے کہا وہم لا یشعرون، اس لیے ہے فتبسم ضاحکا من قولها۔ اب حضرت سلمان ہنس مسکرائے، کیا اللہ کمال تیرا نعمتوں کا بھی کمال ہے، اس کو بولنے کی توفیق دی تو مجھے سننے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ تو جس چیز کو کسی سے نسبت ہو جاتی ہے نا، تو اس کی نسبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب خود اندازہ کریں کہ جن صحابہ کا مقام ہے، اب دیکھیں نا کہ قیامت والے دن صحابہ کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو نسبت کے ترازو میں تولا جائے گا کہ وہ کس کے صحابی ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا نسبت ہی کافی ہے، اور کیا کرنا ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ معراج رات کو کرایا گیا، دن کو کرا دیتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس کی دو وجوہات لکھی ہیں علماء نے۔ بعد میں لکھا ہے کہ دن کو اس لیے نہیں ہوا کہ دن میں ولادت ہے حضور کی، تو وہ شرف دن کو تو ولادت کا مل چکا تھا، تو اللہ نے رات کو شرف دیا معراج کا کہ دن کو بھی شرف مل جائے اور رات کو بھی شرف مل جائے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر دن میں حضور تشریف لے جاتے تو آپ کو صدیق بھی دیکھتا اور زندیق بھی دیکھتا، تو اس میں پھر فرق کیا رہتا صدیق کا اور زندیق کا؟ یہ تو کمال ہے نا کہ صدیق نے نہیں دیکھا ہے۔ ابو جہل آیا اور آگے کہنے لگا ہر سمعت ما یقول رسول اللہ، پتہ ہے تمہیں کہتے ہیں حضور کہ ہم رات بھی نہیں گزری، میں معراج کر کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے زیادہ تقریر نہ کر، یہ بتاؤ انت سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے سنا ہے حضور نے فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، اگر حضور نے فرمایا تو سچ ہی فرمایا۔ اس وجہ سے وہ صدیق ہو گئے اور ابو جہل نہ مانا تو وہ زندیق ہو گئے۔ حالانکہ ورنہ یہ ہے کہ ابو جہل بھی بڑا پڑھا لکھا، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ حالت طواف میں اس کی والدہ کو درد ذہ ہوا، ابو جہل پیدا ہوا۔ اس کے اعزاز کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ زندیق کا زندیق رہا، کہ اس میں وہ تصدیق نہ آ سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رات کے بھیجنے میں بھی ایک حکمت ہے اور دن کو نہ بھیجنے میں بھی ایک حکمت ہے، اور سواری پر بھیجنا ہے کہ براق آپ کے لیے لایا گیا، تو براق پہ جب حضور سوار ہونے لگے نا، وہ براق نے خوشی دکھائی۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ عام بات ہے، کوئی جانور کو نئے سوار کو دیکھے نا تو اسی بات ہے، وہ شوخی کرتا ہے، جب تک کہ سوار اوپر بیٹھ کے اس پہ قابو نہ پا لے تو نیا سوار ہو۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، وہ اس وجہ سے نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ حضور کا جو جمال تھا، آپ کے چہرے کے جو کمالات تھے، انوار تھے، اس کو دیکھ کے وہ ششدر ہو گئی براق، تو اس لیے اس گھبرا کے طرف تو اپنے حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا براق
माँ राके बका, आज तक तुम पर मोहम्मद मदनी जैसा आदमी सवार नहीं हुआ जैसे कि आप सवार हो रहे हैं, तो तुम क्या शोखी कर रहे हो। अच्छा, हमारे बरेलवी भाई जो है अल्लाह इनको भी दे दे, उन्होंने बुराक की शोखी से भी वो जो वजद आता है ना, इनको और झूमर खेलते हैं वो निकाला। देखो जी, बुराक को भी वजद आ गया था, ये वहाँ भी नहीं मानते हैं। तो फिर जिब्रील ने उसको रोका या इजाज़त दे दी कि तुम इसी तरह नाचते चलो, तो जिब्रील ने रोक दिया। जैसे कि हदीस में आता है कि हजूर पहाड़ पे खड़े थे, ओहद पे, बात यह है कि सबीर पे खड़े थे, तो पहाड़ पे ऐसे तहर्रुक पैदा हुआ। तो हजूर ने मा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, क्यों कांप रहे हो। कहते हैं देखो जी, वो कांप नहीं रहा था, इन वहाबियों को क्या पता, वो तो हजूर की खुशी में नाच रहा था। तो मैंने कहा फिर अल्लाह के नबी ने क्या किया कि ज़रबहु बिरिजलिही, जो नाचे तुम भी उसको पाँव मारो जैसे हजूर ने पाँव मारा। आपने पाँव मारा तो उसका वो थरथराना जो था वो खत्म हो गया। तो बहरहाल हर चीज़ में, हर बात में हिकमतें हैं और उसके अहकामात में इतनी राज हैं कि सारी ज़िंदगी भी आदमी अगर लगा रहे